الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم عازمین حرمین، سب سے پہلے آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے عمرہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے حضرات کو منتخب فرمایا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات حرمین شریفین پہنچ کر اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کرتے ہوئے اپنے قدموں سے بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر ہدیہ صلاۃ و سلام بھی پیش کریں گے، اور یہ وہ سعادت ہے جو اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ 7 مختصر نشستوں میں عمرے کا مکمل طریقہ اور زیارات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ الحمدللہ آج سے یہ سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، تو کوشش بہتر یہ جانا کہ سب سے پہلے ان اسباق کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو ہماری نشست ہوگی جیسے کہ آج کی نشست ہے، اس میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی اور اس مبارک سفر کی تیاری کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا۔ اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں احرام کا مکمل طریقہ کہ کیسے باندھا جاتا ہے، طریقہ کیا ہے، اور احرام میں جو چیزیں منع کی گئی ہیں جن کا استعمال کہ نہیں کیا جاتا ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ تفصیل سے اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ اگلا تیسرا اور چوتھا سبق انشاءاللہ اس میں ہم عمرے کا مفصل طریقہ بتائیں گے۔ اس میں 5واں سبق مکہ مکرمہ کے چند تاریخی مقامات کی زیارت کے بارے میں ہوگا۔ 6واں سبق مسجد نبوی کے اندر جو مقدس مقامات ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی بات کی جائے گی، تصاویر بھی دکھائی جائیں گی اور تاریخی اہمیت بھی بتائی جائے گی اس کی۔ اور آخری سبق جو ہوگا اس میں مسجد نبوی کے باہر یعنی مدینہ منورہ کے جو تاریخی مقامات ہیں ان میں سے کچھ پر گفتگو کی جائے گی، تصاویر بتائی جائے گی، ان کی تاریخی اہمیت بتائی جائے گی۔ تو بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے آپ حضرات کو اس سفر کے لیے قبول فرمایا، تو اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ حرمین کی حاضری بغیر اللہ کے خاص فضل کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، اب وہ چاہے کتنا ہی مالدار اور باوسائل۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی بڑی سعادت مقدر فرما دی تو یقیناً اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے جن کا پورا کرنا ضروری ہے تاکہ یہ سفر ہماری زندگیوں میں انقلاب کا باعث بن سکے اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہمارا مقدر بن سکیں۔ تو یاد رکھیے کہ عمرہ ایک آسان اور عاشقانہ عبادت ہے، مگر عمرہ کرنے والوں کو جو مشکلات اور پریشانیاں پیش آتی ہیں اس کی وجہ محض فضائل اور وسائل سے ناواقفیت ہوتی ہے، جذبات کی شدت اور جلد بازی کی بری عادت ہوتی ہے۔ لہٰذا عمرے کے ارکان کی کما حقہ ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ عمرے کے مسائل سے واقفیت حاصل کی جائے اور انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ اسی طرح عمرے کے ارکان مقامات کی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا جائے تاکہ وہاں پر حاضری کے دوران اس کی اہمیت اور فوقیت سے پوری طرح فائدہ اٹھایا جا سکے اور عمرہ اور زیارات کے مراحل کما حقہ ادا ہو سکیں۔ یاد رکھیے کہ یہ حرمین شریفین میں جو ساعت آپ کو میسر ہے یہ بہت قیمتی ہے کہ نہ جانے پھر یہ زندگی میں نصیب ہوں یا نہ ہوں، لہٰذا ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور انہیں اس طرح گزارا جائے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس مبارک عبادت کی تکمیل کے لیے ہم ہزاروں میل کی تکالیف تو برداشت کرتے ہیں لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اپنے اوقات کو بازاروں میں گزارتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریے، اللہ کو راضی کرنے میں گزاریے۔ طواف ہے، عمرہ ہے، نوافل ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، ان چیزوں میں اپنے اوقات کو صرف کیا جائے، نہ کہ بازاروں میں اپنے وقت کو ضائع کیا جائے۔ اس لیے کہ مبارک عبادت ہے، بہت سے اس کے فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ایک دو آپ حضرات کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، یعنی بار بار کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں یعنی عمرہ اور حج فقر کو، محتاجی کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، یعنی بندہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے صغیرہ جتنے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب اتنی مبارک عبادت ہے تو اس کو اسی انداز میں اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مبارک عبادت کو کیا جائے، نہ کہ ایسا ہو کہ طواف کر رہے ہوں اور ہمارا ذہن جو ہے ہمارے خیالات ہمارے کاروبار میں اٹکے ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. ان دعوه اجابهم، اگر وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. وان استغفروه، اور اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں غفر لهم، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرماتے ہیں. تو اتنی مبارک عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو اس کی مسنون عام جو طریقے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا، یہ عبادت کس طرح انہوں نے کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طرح یہ مبارک عبادت ہمیں کر کے بتائی، انہی چیزوں کا مطالعہ کیا جائے، کوشش کیا جائے کہ اسی انداز میں کریں، نہ کہ ہماری اس عمرے کی عبادت کا وہی حال ہو چاہیے جو ہمارا مقام پر ہماری نمازوں کا حال ہوتا ہے کہ پڑھتے تو نماز ہیں، خیالات ہمارے گھر پر، بیوی بچوں میں اور کاروبار میں اٹکے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. جس طرح ہمارے دوسرے اسفار ہوتے ہیں اس میں ہم ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ سفر میں ہمیں پریشانی نہ ہو. تو یہ بھی سفر ہمارا 15 یا 20 دن کا سفر ہوتا ہے، 21 دن کا سفر ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ضرورت کا ہر سامان ساتھ ہو ہمارے اور مختصر ہو. اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہاں جا کر بیگ اٹھانے کی مشقت ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ ضرورت کی چیز اس میں پوری نہ ہو، اگر ہمارا وقت جو ہے ضائع کس چیز میں ہو کہ ہم یہ ضرورت کی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہے ہوں. تو کام آنے والی چیزیں، ضرورت کی چیزیں کچھ ہم آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے یہاں پر، اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنے بیگ میں سامان رکھتے جائیں. تو انشاءاللہ نہ سامان زیادہ ہوگا جس کو اٹھانے کی مشقت ہو، اور نہ اتنا کم ہوگا کہ وہاں جا کر اس کو ڈھونڈنے کی پریشانی. تو سب سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، چاہے وہ شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، یہ دوسرے سفری دستاویزات جتنے بھی ہیں، ان کی 2 عدد فوٹو کاپیاں کروائیں. ایک اپنے گھر پر رکھیں اور ایک اپنے ساتھ وہاں پر لے کر جائیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس وہاں پر گم جاتے ہیں، تو جب آپ کے پاس وہاں پر بھی اس کی کاپی موجود ہوگی، یہاں پر بھی اس کی کاپی موجود ہوگی، تو انشاءاللہ جو ہے وہ جو تکلیف ایک ہے کہ ڈاکومنٹ بالکل ہی گم جانا، تو انشاءاللہ اس سے راحت ہوگی اور آسانی ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں میں برش ہے، پیسٹ ہے، اس کو ضرور ساتھ رکھیں، بھولنے کی صورت میں تکلیف ہوتی ہے. سوئی دھاگا اپنے ساتھ ضرور رکھیں، خاص کر کے وہ لوگ جن کے ساتھ خواتین ہو یا بچے ہوں، کہ ہے تو چھوٹی سی چیز لیکن نہیں ہے جب ہوتی وہاں پر ڈھونڈنے کی مشقت ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے ہمیں. ایک رسی اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں کہ وہاں پر کپڑے بھی دھلتے ہیں اور تو سکھانے کے بھی کام آ جاتے ہیں، اور بس وقت بیگ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں اس کو باندھنے کے کام بھی آ جاتی ہے. وہ حضرات جو الحمدللہ ہر اعتبار سے فٹ ہیں، کوئی ان کو بیماری نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ اس طرح کی دوائیاں ضرور رکھیں جیسے ڈائریا ہے، کھانسی ہے، نزلہ زکام، بخار، سر درد، کہ آب و ہوا کی تبدیلی ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے اور ملک تبدیل ہو رہا ہے، موسم کی تبدیلی ہے، تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری، اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماری لگ جاتی ہے وہاں پر. تو اپنے ساتھ دوائیاں ضرور رکھیں، کسی ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروا لیں، اسٹیمپ لگوا لیں، اس کے بعد ساتھ جائیں. جو حضرات نظر کا چشمہ استعمال کرتے ہیں ایک اضافی چشمہ بھی اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں کہ ٹوٹ جانے کی صورت میں کام آ جائے. وہاں پر دھوپ کا چشمہ رکھ لیں، بہت سخت دھوپ ہوتی ہے وہاں پر، گرمی ہوتی ہے، کام آنے والی چیز ہے. ایک صفری تکیہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، اس وقت کام آ ہی جاتے ہیں وہاں پر. یہ اضافی احرام ضرور ساتھ رکھیں. ایک احرام تو آپ یہاں سے باندھ کر جائیں گے، ایک اضافی احرام اپنے ساتھ ضرور رکھیے کہ ایک تو دھونے کی مشقت کم سے کم ہوگی وہاں پر کہ متعدد عمرے کریں گے آپ وہاں پر انشاءاللہ. دوسرا بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ احرام گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور وقت اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو دھو کر استعمال کیا جائے، تو دوسرا آپ کے پاس موجود ہوگا تو انشاءاللہ اس مشقت سے بچ جائیں گے آپ. احرام کے لیے بیلٹ بھی ضرور رکھیں اپنے ساتھ کہ احرام باندھنے کے بھی کام آتا ہے، اور اس میں جو ہے اپنے ڈاکومنٹس رکھ سکتے ہیں، پاسپورٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں، پیسہ وغیرہ اندر رکھ سکتے ہیں، سہولت کی چیز ہے. اسی طرح ایک چپل تو آپ یہاں سے گھر سے لیں گے عام حالات میں، اور دوسرا یہ کہ ہوائی چپل ضرور ساتھ رکھیں جو کہ اپنا احرام جب باندھیں گے تو آپ کو یہ کام آئے گی کہ احرام باندھنے کے بعد عام چپل جو ہم گھروں پہ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ ہوائی چپل استعمال کریں، وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں. اور آج کل کچھ سینڈلز اس طرح کے بن گئے ہیں جو احرام میں پہن سکتے ہیں، لیکن ہر سینڈل استعمال نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ کہ اگر کوئی شخص سینڈل ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو پہلے اس بار میں پوچھ لے کہ آئے سینڈل ہم پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے. بہرحال خلاصہ یہ کہ اپنے ساتھ ہوائی چپل وغیرہ ضرور رکھیں اضافی. احرام کے لیے پن بھی رکھ لیں، پہلے ہی بتایا، ساتھ میں خواتین اور بچے موجود ہوتے ہیں تو کام آنے والی چیز ہے یہ. اسی طرح اگر سردی کا موسم ہے تو پیٹرولیم جیلی، ایسی پیٹرولیم جیلی جس میں خوشبو نہ ہو، اور گرمی کا موسم ہے تو پاؤڈر جس میں خوشبو نہ ہو. یہ دونوں چیزیں اس لیے کہ وہاں پر گرمی ہوتی ہے، گرد ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، تو بغل میں اور پاؤں کے درمیان جو ہے ہو جاتے ہیں اور سخت تکلیف دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے راحت ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہوتی ہے. اپنے ساتھ ضرور رکھیں اس کو. کنگھی ضرور رکھیں، کام آنے والی چیز ہے. کینچی ضرور رکھیے، بہت زیادہ کام آتی ہے، خاص کر کے عمرہ پورا ہونے کے بعد خواتین کو کام آتی ہے یہ کہ مروہ پر وہیں پر اپنے جو ہے وہ اپنے بال چوٹی کے نیچے سے بال کاٹ دیتی ہے اور عمرے کی پابندی سے آزاد ہو جاتی ہے، تو کام آنے والی چیز ہے یہ، ضرور رکھیے اپنے ساتھ. نیل کٹر رکھیں، 15 دن کا سفر ہے آپ کا، کام آئے گا بالکل. اسی طرح ٹیشوز ہے، چاہے وہ ویٹ ٹیشوز ہوں چاہے وہ نارمل ٹیشو رول ہوں، اپنے ساتھ رکھیے، لیکن خیال کریں دونوں میں سے جو بھی ہو اس میں خوشبو نہ ہو. چھوٹا چاقو یا چھری بھی رکھ لیں اپنے ساتھ، کام آنے والی چیزیں. ٹوائلٹری کٹ مکمل اپنے ساتھ رکھیے، ریزرز اور باقی چیزیں جو آپ رکھتے ہیں، برش وغیرہ، پیسٹ وغیرہ، جو بھی اچھی طرح واش روم میں یوز کرتے ہیں، ساری چیزیں ایک ساتھ اس میں موجود ہوں گی تو ڈھونڈنے کی مشقت نہیں ہوگی آپ کو وہاں پر. اسی طرح
مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا بیگ اپنے پیچھے ضرور لٹکا لیں. یہ بہت کام آنے والا بیگ ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے چپل بھی رکھ سکتے ہیں. وہاں پر چپل گم جاتی ہے, بیگ کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے تو اس تکلیف سے بچیں گے آپ. اسی طرح اندر پانی کی بوتل رکھ سکتے ہیں کہ واپسی میں مسجد سے جاتے ہوئے, مسجد حرام سے جاتے ہوئے اندر زمزم کا پانی ساتھ لے جائیں کہ ہوٹل میں بھی آپ کو زمزم پینے کو ملے. اور خواتین اور بچے ساتھ ہوں گے تو لازمی سی بات ہے کہ ضرورت کی چیز آپ اندر رکھ سکتے ہیں. خواتین اپنے گلے میں لٹکانے کے لیے ایک چھوٹا سا بیگ رکھ لیں. اس میں کتابیں وہ رکھ سکتی ہیں, اپنی مسنون دعاؤں کی کتابیں, عمرہ حج کی کتابیں ہیں, قرآن مجید ہے, ضرورت کا سامان رکھنے کے کام آتا ہے. اسی طرح ایک عدد مارکر, پرماننٹ مارکر اور رنگین بائنڈنگ ٹیپ یہ ضرور ساتھ رکھیں. خیال کیجئے پیپر ٹیپ یعنی کاغذ والا ٹیپ نہیں ہونا چاہیے, اسکاچ ٹیپ نہیں ہونا چاہیے, رنگین بائنڈنگ ٹیپ ہونا چاہیے. یہ اس لیے کہ جب آپ یہاں سے اپنا بیگ تیار کریں گے تو اس پر آپ کو نام اپنا ایڈریس پتہ لکھنا ہوگا, فون نمبر لکھنے ہوں گے, تاکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیگ گم ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں سے شناخت ہو جاتی ہے. آپ تک نمبر وغیرہ چونکہ فون نمبر اور ڈاکومنٹس نمبر وغیرہ لکھے ہوں گے تو آپ تک یہ بیگ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. تو اب اگر آپ ڈائریکٹ بیگ کے اوپر یہ ساری چیزیں لکھیں گے تو بیگ خراب ہوگا, دوبارہ کسی اور کے استعمال کے قابل نہیں ہوگا. ٹیپ لگا کر لکھیں گے تو اگر یہ پیپر ٹیپ وغیرہ ہوگا یہ نکل جاتی ہے, رہتے نہیں ہے. تو بائنڈنگ ٹیپ رکھیں, بائنڈنگ ٹیپ لگائیں اور اس پر لکھیں. یہ بائنڈنگ ٹیپ انشاءاللہ آپ کے سفر کے واپسی تک لگا رہے گا. واپس آنے کے بعد اس ٹیپ کو اکھاڑ دیں تو بیگ بھی صاف ہو جائے گا اور سامان کی حفاظت بھی ہوگی الحمدللہ. چھوٹا قرآن مجید ضرور ساتھ رکھیں. سفر ہے, بیچ میں 2-3 4 گھنٹوں کے سفر بھی ہوتے ہیں, وہاں پر بس کے سفر ہوتے ہیں. پھر مسجد نبوی مسجد حرام میں جو ہے آپ کا وقت گزرتا ہے تو تلاوت کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. وہاں پر جو قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں تو ہوتے تو بالکل صحیح ہے وہ, لیکن چونکہ ہمیں ان قرآن مجید کی عادت نہیں ہوتی پڑھنے کی تو مشکل پڑھنے میں, اعراب ہم غلط پڑھ جاتے ہیں. تو وہ قرآن مجید جو آپ گھر پہ پڑھتے ہیں چھوٹا سائز کا قرآن ویسا لے لیں, اپنے ساتھ لے جائیں. مسنون دعاؤں کی کتاب ضرور ساتھ رکھیں کہ وہاں تو ہم جا ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام رکھیں. ساتھ میں کتاب ہوگی آسانی ہو جائے گی. اسی طرح عمرہ کی مستند کتابیں اپنے ساتھ ضرور رکھیے کہ وہاں پر اگر طریقہ بھول جاتے ہیں, کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو دیکھ کر کرنے میں آسانی ہو جائے گی. قلم, پین, نوٹ بک ضرور ساتھ رکھیں. وہاں کی یادداشتیں, وہاں کی جو جب آپ وہاں پر جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لکھنے کے قابل ہیں, اپنے ساتھ لکھیں تو بعد میں اس کو یاد کریں گے آپ انشاءاللہ خوشی محسوس کریں گے. 2 طرح کی تسبیح ہوتی ہے, ایک ڈیجیٹل تسبیح اور ایک طواف کی تسبیح. ڈیجیٹل تسبیح جس کو آپ کاؤنٹر کہتے ہیں ساتھ رکھیے, تسبیحات کے کام آتی ہے. اور طواف کی تسبیح یہ بہت کام کی ہے, 7 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے. رش کا موقع ہوتا ہے, کبھی 6 چکر کرتے ہیں تو کبھی 8 چکر کرتے ہیں. طواف کی تسبیح ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ کاؤنٹنگ مشکل سے بچ جائیں گے. ورنہ ہوگا یہ بیوی کہے گی 6 چکر کیے, آپ کہیں گے 7 چکر کیے اور دونوں مشکل میں رہیں گے, 6-5 میں رہیں گے. تو طواف کی تسبیح ساتھ رکھیں انشاءاللہ, چکر بھی نہیں بھولیں گے اور آسانی بھی رہے گی. اس کے علاوہ سفری جائے نماز اپنے ساتھ ضرور رکھیے. گرمی کا موسم ہوتا ہے, بسا اوقات جمعہ میں اور باقی نمازوں میں چونکہ رش کا وقت ہوتا ہے تو حرم میں جگہ نہیں مل پاتی, باہر روڈ پر پڑنی پڑ جاتی ہے اور روڈ وہاں کے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں. اپنے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ اس سے راحت ہوگی اور گرمی اور پاؤں جلنے کی جو تکلیف ہے اس سے بچے رہیں گے. جب بیگ تیار کر لیے, چونکہ روانگی کا وقت ہے تو روانگی کے جو مسنون اعمال ہیں وہ کرنے چاہیے بالکل. تو سب سے پہلے روانگی سے پہلے افضل یہی ہے کہ اپنے متعلقین سے معافی کا معاملہ کر لیا جائے. ظاہر سی بات ہے, انسان ہے, بہت سے لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے, کسی نے ہمیں تکلیف دی ہوگی, تو جس نے آپ کو تکلیف دی اس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں, اور جن کو آپ نے تکلیف پہنچائی ان سے جا کر معافی تلافی کریں, ان کو راضی کر کے جائیں. یہ مبارک سفر ہے, نامعلوم وہاں سے واپسی ہوتی ہے نہیں ہوتی, تو کسی کی دل آزاری کر کے وہاں پر نہ جائیں. اور جو بھی ملنے والے لوگ ہیں ان سے دعاؤں کی درخواست ضرور کریں, خاص کر کے حقوق العباد یعنی مالی معاملات کی وصیت کر کے جائیں. اس لیے کاروباری معاملات ہیں, آپ کے کاروباری معاملات ہیں, یہاں پر ادھاری کے معاملات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو لکھ کر جائیں یہاں پر, گھر والوں کو بتا جائیں کہ اگر میں نہ آ پایا یا کوئی بھی وجہ ہے, کسی بھی وجہ سے واپسی ممکن نہیں ہو پاتی ہے, یا وہاں پر اللہ رب العزت نے ہمارا آخری وقت وہیں پر لکھا ہے, گھر واپس نہیں ہو پاتے, تو یہ ساری ترتیب یہاں پر لکھی ہوئی ہوگی تو گھر والوں کو بھی آسانی ہوگی کہ حقداروں کو ان کی چیز پہنچ جائے گی, یا آپ کو کسی سے لینے ہوں گے تو وہ گھر والوں کو مل جائیں گے. اسی طرح سفر کے نوافل اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سفر سے روانگی کے وقت نوافل کا اہتمام کرتے تھے. مسنون جو عمل ہے 2 رکعت نفل پڑھنا, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون قل یا الکافرون مکمل سورت, اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو الله احد, یہ پڑھنا مسنون عمل ہے, اس کو پڑھیں, سنت کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ اور راحت اور آسانی بھی انشاءاللہ ہوگی. اسی طرح سفر کے نوافل مکمل کرنے کے بعد آیت الکرسی اور سورہ قریش بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ پورا عافیت اور سلامتی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ آپ کو پورا ہوگا. اس کے علاوہ پورے سفر میں جو ہے دعائیں مانگتے ہوئے چلیں. مبارک سفر ہے, اللہ کو راضی کرنے کے جتنا اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ یہ سفر ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, تو پورے سفر میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں, مسنون اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں. تو آج کی ہماری جو نشست ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ چند ابتدائی گزارشات اور روانگی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا. کل انشاءاللہ جو اگلی ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں احرام باندھنے کا طریقہ اور احرام میں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, کن چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے, کن چیزوں سے منع کیا گیا, انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوگی. دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے سفر کو آسان و قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.